ونسلم على حبيبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں حج کے متعلق کئی باتیں آپ نے سماعت کی۔ جب کوئی حج کا ارادہ کرے تو اسے حج کی تیاری بھی بالکل قرآن و سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ حج کی تیاری کے متعلق چند باتیں جو ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں وہ آج کی مجلس میں بیان کی جائیں گی۔ اگر کوئی حج کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنی نیت درست کرے کہ اس سفر کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہو۔ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بالکل حج نہیں کرنا چاہیے۔ شوبازی کے لیے، دکھاوے کے لیے حج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے۔ کوئی اس لیے حج نہ کرے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں گے، یا میں حج کر کے آؤں گا تو لوگ بہت بڑا مالدار کہیں گے، بہت بڑا سخی کہیں گے اور میری تعریف کریں گے، اس لیے حج نہ کرے۔ حج اس لیے کرے کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حج اس لیے کرے تاکہ حج کر کے وہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ کے رسول کو راضی کرے۔ تو اس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حاجی کے ذمے جو عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، وہ اگر باقی ہیں تو پہلے انہیں ادا کریں، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا عہد کریں۔ یعنی جس کے ذمے قرض نمازیں باقی ہیں، قضا نمازیں، تو پہلے ان قضا نمازوں کو پورا کرے۔ روزے باقی ہیں تو روزے رکھے۔ زکوٰۃ اگر کسی سال کی باقی ہے تو اس کو ادا کرے۔ یعنی جو بھی ذمہ اس کے ذمے پر ہے پہلے اس کو اتارے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا وعدہ کرے۔ اسی طرح جس کا قرض اس کے ذمے پر ہو یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو، تو جن کے مال اس کے پاس رکھے ہیں، چاہے وہ قرض کے طور پر ہوں یا امانت کے طور پر ہوں، تو پہلے وہ واپس ان کو لوٹا دے۔ اسی طرح جس کے مال اس نے ناحق لے لیے ہوں، ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا یا کسی کا پیسہ چرا لیا یا کسی طرح کسی کی زمین پر جو ہے ناجائز قبضہ کر کے اس کو غصب کر لیا، تو پہلے جو ہے ان کو واپس کر دے، یا واپس نہیں کر سکتا تو جس کا مال لیا تھا اس سے معافی مانگ لے۔ اگر پتہ نہ چلے کہ کس کا مال لیا تھا تو اتنا مال فقیروں کو دے دے۔ جس کا قرض آتا ہے اس وقت نہ دے سکے تو اس سے بھی اجازت لے لے کہ بھئی ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں حج کر کے آ رہا ہوں، اس کے بعد تیرے پیسے یا تیرا مال واپس لوٹا دوں گا۔ تو جس کا قرض اس کے ذمے ہے اس سے اجازت لے لے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ذمے قرض ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا حج نہیں ہوگا، میرے تو پیسے باقی ہیں اور یہ حج کرنے جا رہا ہے، تو لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور لوگوں کا اس طرح سے یہ افواہ اور اس بات پر ان کا گمان کرنا کہ جب تک تو میرے پیسے نہیں لوٹائے گا تیرا حج نہیں ہوگا، تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اس سے اجازت لے لے، اگر اس کے ذمے قرض ہے پھر بھی اگر وہ حج کرنے چلا گیا تو اس سے اس کا حج ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ تو یہ غلط مسئلہ ہے کہ جب تک میرا قرض نہیں لوٹائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے
سب سے مل کر اپنے قصور معاف کرائے، جیسے کسی کو مار دیا تھا، کسی کا دل دکھا دیا تھا، تو ان سب سے معافی طلب کرے۔ اور اب اس پر بھی لازم ہے کہ دل سے معاف کر دے، جس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا اس پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کو دل سے معاف کر دے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت لائے یعنی معافی مانگنے آئے، اب اس پر واجب ہے کہ قبول کرے، اس کو معاف کر دے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ بہت بڑی دل کے اندر بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اب میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، میں تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لوں گا، مجھ سے معافی مانگنے آیا، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس طرح سے اپنے بھائی کو معاف نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ اگر کوئی بھائی معاف کرانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو شریعت ہمیں حکم یہ دیتی ہے کہ سچے دل سے اپنے بھائی کو معاف کر دیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے اور اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کو قیامت کے دن حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اتنی بڑی سخت وعید ہے اس کے لیے۔ اسی طرح جس کی اجازت کے بغیر سفر مکروہ ہے، جیسے ماں باپ، شوہر اسے راضی کرے، یعنی کوئی بھی سفر کرے گا تو ماں باپ کی اجازت ضروری ہے۔ اگر ماں نے کہا کہ فلاں سفر نہیں کر سکتا تو نہیں جا سکتا، باپ نے کہا کہ نہیں جا سکتا تو اس کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی جا رہی ہے لیکن شوہر منع کر رہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتی، تو شوہر کی بغیر اجازت کے بیوی گھر سے باہر بھی نکل نہیں سکتی ہے۔ تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے، تو ان سے پہلے اجازت لیں، ان کی اجازت کے بغیر سفر کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشی کریں، حج اگر فرض ہو گیا ہے تو اب یہ کسی کی اجازت نہ دینے سے رک نہیں سکتا۔ بیٹے پہ حج فرض ہو گیا، اب اگر ماں باپ اس کو منع کریں تو یہ نہیں رک سکتے، کیونکہ فرض پہلے ہے اور ماں باپ کا حکم بعد میں ہے۔ اگر کوئی اور سفر ہے، جیسے عمرہ کرنے جا رہا ہے، عمرہ فرض نہیں ہے تو ماں باپ اجازت نہ دیں تو عمرہ کرنے نہیں جا سکتا، لیکن حج فرض ہے، فرض ہو گیا، اب اگر ماں باپ روکیں تو نہیں رک سکتا۔ یہ بھی مسئلہ ذہن نشی کریں۔ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ تو حج کرنے نہیں جائے گا، تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ماں باپ سے اجازت لینے میں کوشش کرے، راضی کرے، اگر اجازت نہ دیں تب بھی چلا جائے، کیونکہ یہ فرض ہے، ماں باپ کے روکنے سے نہیں رک سکتا۔ اگر نفلی حج ہے، ایک بار حج کر چکا ہے، دوسرا حج پھر کرنے جا رہا ہے، اب ماں اس کو منع کر رہی ہے، باپ منع کر رہا ہے، یا کوئی عورت ہے تو اس کا شوہر منع کر رہا ہے، تو اب نفلی حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ حج فرض ہے تو اجازت کے بغیر جا سکتا ہے، لیکن نفلی حج دوسری تیسری مرتبہ حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے یا یوں ہی کسی اور سفر پہ جا رہا ہے اور ماں باپ اجازت نہیں دیں تو ایسا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرے، ماں باپ کا کہنا مانے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح حج کے لیے جانے والا مناسک حج اور ارکان حج سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرے۔ حج کے کتنے ارکان ہیں، حج کے کیا کیا مناسک ہیں، حج کے کیا شرائط ہیں، حج میں کون سی باتیں ضروری ہیں، یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرے۔ اس سلسلے میں وہ ہمارے سنی علماء کرام کی کتابوں سے مدد حاصل کرے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے، تاکہ وہ حج کامل طور پر سنت کے مطابق ادا کر سکے۔ عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابل اطمینان نہ ہو جس سے نکاح ہمیشہ آرام ہے، اس کے بغیر سفر کرنا حرام ہے۔ یعنی عورت اگر سفر کر رہی ہے، حج کرنے جا رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا باپ ساتھ میں ہو، یا اس کا بھائی ساتھ میں ہو، یا اس کا شوہر ساتھ میں ہو، یا اس کا بھتیجا بھانجا ساتھ میں ہو، یعنی ایسا محرم ساتھ میں ہونا چاہیے جس سے اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کا محرم بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، یہ جو محرم ہیں ان میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ میں لے، تب اس کا حج کرنا صحیح ہوگا۔ ورنہ اگر بغیر محرم کے وہ حج کرنے چلی گئی تو حج تو ہو جائے گا، لیکن فرمایا گیا کہ قدم قدم پر اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ عورت اگر بغیر شوہر کے حج کرنے جا رہی ہے، بغیر باپ کے یا بغیر محرم کے حج کرنے جا رہی ہے، تو پھر قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ حج تو ہو جائے گا مگر ہر قدم پر گناہ ہوگا۔ اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی سفر ہو،
92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کا جب بھی وہ سفر کا ارادہ کرے، چاہے وہ جو ہے کسی شہر میں جانا ہو، کسی جو ہے کام سے جانا ہو، عمرہ کرنے جانا ہو، حج کرنے جانا ہو، کسی بھی سفر کے لیے جا رہی ہے تو عورت کے لیے شریعت نے یہ لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے۔ بچہ اگر اس کا بیٹا بھی ہے تو وہ بالغ ہونا چاہیے، چھوٹا بیٹا ساتھ میں ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بالغ قابل اطمینان محرم اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ سفر کرے گی تو یہ سفر درست ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوگی۔ حج اگر ادا کرے تو حلال مال سے ادا کرے۔ بہت سارے لوگ جو ہے معاذ اللہ حرام کمائی سے بھی جو ہے حج کرتے ہیں، تو حج کے لیے یہ ہمارے فقہائے کرام نے اور ہماری شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ حلال مال سے حج کریں۔ یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے اور ایک عظیم فرض ادا کرنے جا رہا ہے، مال حرام سے ہرگز حج ادا کرنے نہ جائے۔ حج مال حلال سے ادا کرے، ورنہ قبول حج کی امید نہیں ہے۔ حرام مال سے ادا کرنے جائے گا تو حج قبول نہیں ہوگا، اگرچہ فرض اس کے ذمے سے اتر جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن حج قبول نہیں ہونے والا ہے۔ اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو، کچھ ڈاؤٹ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے مال سے ادا کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا بزنس کرتا ہے کہ اس کو کچھ ڈاؤٹ ہے کہ میرا مال حلال ہے یا حرام ہے، اسے شک ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کسی اور سے ادار لے، پیسہ ادار لے، قرض لے، اس سے حج کرنے جائے اور اپنا جو مال ہے وہ اس کو لوٹا دے۔ تو حلال مال سے حج کرنا یہ ضروری ہے، حرام مال سے حج کرے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ سب سے دعا کی درخواست کرے تاکہ برکت حاصل ہو۔ پھر یہ کہ دوسروں کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے، نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرما لے، لہٰذا سب سے دعائیں کرائے۔ جب بھی حاجی جائے تو اپنے سفر شروع ہونے سے پہلے جب اپنے احباب سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، مسلمانوں سے ملاقات کرے تو ان سے دعا کے لیے کہے کہ میرے سفر کی دعا کریں کہ سفر میں برکت حاصل ہو۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حاجی کے لیے دعا کریں، اور حاجی کو بھی چاہیے کہ جب مقامات مقدسہ پر پہنچ جائے، حرم پاک میں پہنچ جائے تو سب کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، احباب کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرے۔ وہ وہاں دعا کرے گا تو ان کے حق میں اللہ قبول فرمائے گا، اور یہ یہاں دعا کریں گے تو اس کے حق میں اللہ قبول فرمائے گا۔ تو دوسرے جو دعا کرتے ہیں غیر موجودگی میں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ چیزیں تھیں جو حج سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ شریعت کے مطابق حج ادا کرنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جب سفر حج کا ارادہ کرے تو ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، اور جو ہمارے معلم الحجاج ہیں اور جو حج کے مسائل میں واقعی ایسی واقفیت رکھتے ہیں کہ ممبئی کے اندر آپ دیکھیں، پورے مہاراشٹر کے اندر میں کہتا ہوں قاضی شرح ممبئی، مفتی اعظم مہاراشٹر حضور مفتی محمود اختر قادری صاحب قبلہ جو حاجی علی کے امام ہیں، حج کے مسائل جس طرح مفتی صاحب بیان کرتے ہیں ایسا کسی کو بیان کرتے ہم نے آج تک نہیں سنا ہے۔ تو کئی حج خود کر بھی چکے ہیں اور حج ٹریننگ کورس بھی ہر سال کراتے ہیں، اور حج کے اوپر کئی کتابیں بھی حضرت نے لکھی ہیں، تحریر فرمائی ہیں۔ تو اس طرح ہمارے علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں انہوں نے وہ چیزیں بھی بیان کی ہیں کہ حاجی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، ان چیزوں کو آپ سماعت کریں۔ بیگ، ایک بڑا بیگ سامان رکھنے کے لیے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا بیگ جو اسکول بیگ ہوتا ہے وہ سفر مینا کے لیے، عرفات اور مزدلفہ کے لیے ساتھ میں رکھنا، کیونکہ بڑے بیگ کو آپ مینا اور عرفات میں نہیں لے جا سکتے، بہت زیادہ وہاں بھیڑ بھاڑ کے اندر خود چلنے کی جگہ نہیں رہتی ہے تو بیگ کو کہاں چلائیں گے۔ تو اس کے لیے چھوٹا سا بیگ جو اسکول بیگ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا سامان ضرورت کا رکھنے کے لیے ضروری ساتھ میں ہونا چاہیے۔ ایک گلے میں لٹکانے والا بیگ جو گلے میں لٹکاتے ہیں یا پھر جو ہے بیلٹ باندھتے ہیں، اس میں کرنسی یا ٹکٹ، پاسپورٹ وغیرہ دیگر دستاویز رکھتے ہیں، وہ بیگ ایک ہونا چاہیے۔ احرام کی 4 چادریں ساتھ میں ہونی چاہیے، یعنی 2 سیٹ، احرام کے 2 سیٹ، عمرہ کرنے جائیں تب بھی احرام کے 2 سیٹ ہونے چاہیے، حج کرنے جائیں تب بھی احرام کے 2 سیٹ ہونے چاہیے۔ ایک سیٹ جو ہے، ایک احرام ناپاک ہو گیا یا کوئی چیز میں
سالن وغیرہ گر گیا یا خراب ہو گیا تو دوسرا احرام فوراً ہمارے پاس ایکسٹرا ہونا چاہیے. تو 2 احرام جو ہے 2 سیٹ ہونے چاہیے، یعنی 4 چادریں ہونی چاہیے. چند جوڑی ہوائی چپل ہونی چاہیے. 2 پٹی والے جو چپل سلیپر چپل ہوتے ہیں حاجی کے لیے وہی پہننا ضروری ہے. احرام کی حالت میں ایسا چپل جوتا نہیں پہن سکتے جس سے وسط قدم کا جو حصہ ہے ابری ہوئی ہڈی وہ چھپ جائے. تو یہ حصہ جو پاؤں کا ہے وہ چھپنا نہیں چاہیے. تو 2 پٹی والے چپل ہوائی چپل جسے کہتے ہیں 2-3 جوڑی اس کی ساتھ میں رکھ لیں. اسی طرح چٹائی مزدلفہ میں بچھانے کے لیے اور سفر مینا اور عرفات میں چٹائی وغیرہ بچھانے کے لیے ایک چٹائی ساتھ میں لے لیں، ایک چادر بھی ساتھ میں لے لیں. اسی طرح سرما، عطر، مسواک اور مسائل حج سے متعلق چند کتابیں، تسبیح وغیرہ، یعنی حج کے متعلق جو کتابیں ہیں. یہ حج کے متعلق ایک کتاب ہے زیارت حرمین، رفیق الحرمین. اسی طرح جو بھی کتابیں ہمارے علماء کرام نے لکھی ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہیں آسان انداز کے اندر، یہ کتاب ہمارے مفتی صاحب نے لکھی ہے. بہت آسان کتاب ہے، اگر عام حاجی بھی اسے پڑھے گا تو اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ایک کتاب حاجی حج کے مسائل کے متعلق ساتھ میں رکھے. عام امراض کے لیے جو موسمی بیماری ہیں ان کے لیے چند ٹیبلٹ وغیرہ ساتھ میں رکھے. کھانسی، زکام، بخار اور لوز موشن وغیرہ کی دوائی ساتھ میں رکھے تاکہ کبھی بھی ضرورت پڑنے پر اس سے فائدہ اٹھائے. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ حاجی جب حج کا ارادہ کرے تو یہ پہلے تیاری کر لے. یہ تیاری اگر نہیں کرے گا تو وہاں جا کر وہ آزمائش میں آ جائے گا. اس لیے حج کرنے سے پہلے جب آپ اپنا سامان سفر تیار کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہے تیار ہونے چاہیے. ایک سوال ہمارے کچھ احباب نے کیا ہے، وہ یہ کہ جب حاجی عمرہ سے فارغ ہو جائے یا حج سے فارغ ہو جائے تو حلق کرانا کیا سیلون والے سے، حجام سے کرانا ضروری ہے یا آپس میں بھی کر سکتے ہیں یا خود سے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر آپ مناسک حج پورے ادا کر چکے ہیں یا عمرہ کے ارکان پورے ادا کر چکے ہیں، اب آپ جو ہے چاہے حجام سے حلق کروائیں یا آپس میں ایک دوسرے کا حلق کریں، یا اگر کوئی ایک دوسرا ساتھ میں نہیں ہے تو آپ خود جو ہے مرر کے سامنے کھڑے ہو کر لیزر سے جو ہے اپنا سر مونڈ سکتے ہیں. اس کے اندر صرف آپ کو خیال رکھنا ہے، احتیاط رکھنا ہے کہ بلیڈ وغیرہ نہ لگے. خود بھی اگر کسی نے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے حلق نہیں کر سکتا یا آپس میں ایک دوسرے کا حلق نہیں کر سکتے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ حجام کے پاس جائیں، آپ بلیڈ ساتھ میں لے کر جائیں لیزر وغیرہ، تو ایک دوسرے کا آپس میں بھی آپ حلق کر سکتے ہیں. یا اگر آپ چاہیں تو خود مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حلق کریں گے، تب بھی آپ احرام سے باہر آ جائیں گے، آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹریمر سے آپ کریں گے تو اس سے جو ہے قصر ہوگا، یعنی تقصیر ہوگا، وہ حلق کا ثواب نہیں ملے گا. حلق 2 طرح سے ہوتا ہے احرام سے باہر آنے کے لیے. ایک تو آپ پورا سر مونڈیں، یا ایک یہ ہے کہ آپ بال کٹوائیں، یعنی کچھ بال آپ کے رہ جائیں گے اور کچھ بال آپ کٹوائیں، قصر کروائیں. تب بھی اس میں صرف آپ کے بال بڑھے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں. یعنی مشین سے جو آپ حلق کریں گے نا تو ایک بار ہی کر سکتے. جیسے ابھی بال بڑھے ہیں، پہلا عمرہ آپ نے کیا تو آپ نے مشین سے کیا حلق تو ہو جائے گا، لیکن دوسرا عمرہ پھر آپ نے کیا، اب آپ کے سر پہ بال ہی نہیں ہیں، اب اگر آپ مشین سے کریں گے تو یہ حلق صحیح نہیں ہوگا. تو دوسری مرتبہ آپ کو بلیڈ سے کرنا ہی ضروری ہوگا، کیونکہ مشین سے تو صرف اس وقت ہوگا جب آپ کے سر پہ بال ہوں گے. دوسری بار آج آپ نے عمرہ کیا تو آج تو آپ نے سر مونڈ لیا، اب کل پھر آپ نے عمرہ کیا تو سر مونڈنے کے لیے سر پہ بال ہونے چاہیے. تو مشین سے آپ کریں گے تو آپ کے سر پہ بال ہی نہیں ہیں، کس کو آپ کاٹیں گے؟ تو ایک بار مشین سے آپ کریں گے جب آپ کے سر پہ بال ہوں گے تو ہو جائے گا حلق. لیکن دوسری مرتبہ اگر آپ حلق کرنا چاہیں تو پھر مشین سے آپ کریں گے تو حلق صحیح نہیں ہوگا، احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی. دوسری مرتبہ آپ کریں گے تو بلیڈ سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ بلیڈ سے جو ہے اگر بہت باریک بھی بال رہے گا وہ بھی آ جاتا ہے. تو اس میں آپ کو خیال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین